سرعام دن کی روشنی میں پیرس میں یہ دہشت گرد نہ صرف نقابپوش تھے بلکہ ان کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ پولیس ان دونوں دہشت گردوں کو بھائی بتا رہی ہے۔ شریف کراشی 32 سال کے ہیں جبکہ سعید کراشی 34 سال کے۔ یہ دونوں الجزائر نژاد فرانسیسی ہیں۔ شریف کراشی کو، جس کا پولیس کے پاس پہلے سے ریکارڈ موجود تھا، اس سے پہلے 2008 میں جہادیوں کو عراق جانے میں مدد کرنے کے جرم میں سزا ہو چکی تھی۔ انہوں نے یہاں اس جیل میں 18 ماہ گزارے۔ ان پر اس جیل سے ایک بمبار کو چھڑانے کا الزام تھا جو ان پر ثابت نہ ہو سکا۔ ایک اور تیسرے آدمی نے خود کو اس پولیس اسٹیشن میں آ کر حوالے کیا۔ لیکن فرانس ہی کو نشانہ کیوں بنایا گیا؟ فرانس کا شدت پسندی اور تشدد کے خلاف موقف بہت جارحانہ رہا ہے۔ انہوں نے حجاب کے معاملے میں بھی سختی دکھائی۔ ان سب سے یہ لگتا ہے کہ فرانس ایک ایسا یورپی ملک ہے جو اسلام کے خلاف لڑائی میں سب سے آگے ہے، اور اس وجہ سے اسلامی شدت پسند گروہوں کے لیے یہ ملک نشانے پر ہے۔ فرانس میں اب تک کا سب سے بدتر حملہ ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان حملہ آوروں نے شام میں جہادیوں سے ٹریننگ حاصل کی۔ اس واقعے کے بعد ان حملہ آوروں کی کار برآمد ہوئی جس میں سے بہت سے اہم شواہد ملے، جس میں قریشی برادران کا ایک شناختی کارڈ بھی شامل تھا۔ فرانس میں اس واقعے کے بعد دنیا بھر میں اظہار رائے کی آزادی کے موضوع پر بحث چھڑ گئی ہے۔ میں سارے معاشرے بشمول مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ اسلامی نظریات پر وہ دوسرے مذاہب کی طرح کھل کر بات کرنے کی حمایت کریں۔ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی طرح مسلمانوں کو بھی اپنے عقائد پر تنقید کو برداشت کرنا چاہیے۔ پیرس میں ہونے والا حملہ ہمیں ممبئی کے حملوں کی یاد دلاتا ہے۔ وہاں بھی تھوڑے سے مسلح افراد نے شہر میں تباہی مچا دی اور کثیر تعداد میں جانی نقصان ہوا۔ اور ایک بار پھر دنیا بھر سے حکومتیں خود سے یہی سوال کر رہی ہیں کہ وہ ایسے واقعات کو کیسے روک سکتی ہیں۔